کیا ہو گیا؟ زندہ ہو گیا. یہ اعادہ دنیاویہ ہے. تو اعادہ بالجملہ اس میں اعادہ دنیاویہ ہے، جسم بالکل زندہ ہو جاتا ہے. اور اعادہ فی الجملہ کسی ایک جز کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے، اس اعادے کو کہتے ہیں اعادہ برزخیہ. اس میں جسم میت کا میت رہتا ہے. دونوں اعادوں میں فرق ہو گیا. ایک اعادے میں جسم زندہ ہو رہا ہے، دوسرے اعادے میں اسی طرح میت ہے. وہ سمجھے؟ جسم زندہ ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ اعادہ دنیاوی. جس میں جسم زندہ نہیں ہو رہا اسی طرح میت ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اعادہ برزخی. تو جی کس اعادے کے قائل ہو جی چودھری صاحب؟ کیا عقیدہ ہے جی تمہارا؟ اب پہلے یہ پورا اعادہ فی الجملہ تے بالجملہ سمجھاؤ گے، پھر اس سے پوچھو گے، پھر وہ کرے گا تقیہ. وہ کہے چھوڑو جی بس زندہ ہے، بس زندہ ہے، بس آگے نہیں آئے گا کوئی. اب شیخ الحدیث مولانا سرفراز صاحب وہ صاف لکھتے ہیں یہ بالجملہ اعادہ، وہ سمجھو بالجملہ اعادہ یہ تو سراسر قرآن کے خلاف ہے. یہ اعادہ بالجملہ کہ جسم کے اندر روح بالکل واپس آ جائے، جسم زندہ ہو جائے، یہ تو قرآن کے خلاف ہے. تو کہتے ہیں ہم اس اعادے کے قائل نہیں ہیں، ہم تو فی الجملہ کے قائل ہیں. یعنی صرف تعلق، صرف تعلق. تو پھر اعادہ کا سارا خواہ زور اور شور ڈالنے کی ضرورت کیا تھی؟ شروع سے کہتے اعادے کے قائل نہیں ہیں جی، تعلق کے قائل ہے. سیدھی بات ہے. اعادے کے قائل نہیں ہے، کس کے قائل ہیں؟ تعلق کے قائل ہیں. شروع میں خواہ اعادہ، قرآن سے اعادہ ثابت، حدیث سے اعادہ ثابت، فلاں کی عبارت سے اعادہ ثابت، فلاں سے اعادہ ثابت، فلاں سے اعادہ ثابت، اعادہ. لیکن پھر اندر سب سمجھتے ہیں کہ یہ اعادہ غلط. تو کہتے ہیں نہیں اعادے سے مراد یہ نہیں، یہ نہیں، یہ تعلق صرف اعادہ برزخی. اس کی وجہ یہ ہے، سمجھو ذرا بات کو. پہلے اسلاف صالحین بعض بزرگوں نے جو اعادہ لکھا ہے انہوں نے بھی اعادہ بالجملہ نہیں لکھا. وہ صاف لکھتے ہیں اعادہ فی الجملہ، اور لکھتے ہیں اس اعادہ میں جسم میت کا میت ہوتا ہے، زندہ نہیں ہوتا. تو یہ کیا ہوا؟ اس میں تو کوئی اعادہ ہوا ہی کوئی نہیں. اگر اعادہ ہو جاتا تو یہ جسم زندہ ہو جاتا. اچھا جی، تو اعادے سے تم کیا مراد لیتے ہو جی؟ اعادہ بالجملہ کے قائل ہو یا اعادہ فی الجملہ کے قائل ہو؟ ذرا دیکھو شک نمبر 17. اعادہ روح میں اعادہ بالجملہ مانتے ہو یا اعادہ فی الجملہ؟ اعادہ دنیاویہ مانتے ہو یا اعادہ برزخیہ؟ آگے بریکٹ ہے. اعادہ بالجملہ یہ ہوتا ہے کہ جسم میں روح آ جائے اور دنیا کی طرح جسم زندہ ہو جائے، یعنی پورے جسم میں روح لوٹ آئے. اور اعادہ فی الجملہ یہ ہوتا ہے کہ پورے جسم میں اعادہ نہیں ہوتا، بلکہ ایک اعادہ مانوی ہوتا ہے کہ جس کے باوجود جسم میت کا میت ہی رہتا ہے. اب جی آئیے، آپ کے سامنے اتنی بات جو آئی کہ ہمارا مقابل فریق صرف نبی علیہ السلام کی حیات کا قائل نہیں ہے، وہ تمام مردوں کی حیات کا قائل ہے. اور حیات بھی کس طرح کہ روح جسم کے اندر واپس آ جاتی ہے، اس طرح. اب آئیے اس کے لیے یہ پہلا ماخذ ہے، پہلا ماخذ ہے حضرت شیخ الحدیث صاحب کا. یہ لکھنے کو بظاہر حضرت شیخ الحدیث صاحب نے یہی لکھا ہے، لیکن آگے جا کے چونکہ اندر سے سمجھتی ہیں پھر اپنی جان چھڑانے کے لیے دوسری طرف نکل جائیں گے. ادھر سے ہٹ کر
ادھر ارشاد کی طرف آ جائیں گے، جو رگ ان کے اندر پہلے سے چلی آتی تھی۔ یہ صفحہ 230 ہے، اس کی عبارت ہے آپ کے پاس۔ لکھتی ہیں قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مستمر اور دائمی ہے، جس پر موت طاری اور وارد نہیں ہوتی۔ جس طرح کے بعض حضرات کے نزدیک نکیرین کے سوال کے وقت تمام مردوں کو زندہ کرتے ہیں، نکیرین کے وقت کیا کرتے ہیں؟ تمام مردوں کو زندہ کرتی ہیں، اور پھر ان پر وفات طاری کر دی جاتی ہے، گو جمہور اس کے بھی خلاف ہیں۔ تسکین الصدور صفحہ 230، یہ عبارت ہے حضرت شیخ الحدیث صاحب کی، یہ صفحہ 230 ہے، اور یہ عبارت ہے جس میں وہ فرماتی ہیں کہ مستمر طور پر زندہ ہیں، اور نکیرین کے سوال کے وقت تمام مردوں کو زندہ کرتی ہیں، پھر وفات طاری کر دی جاتی ہے، گو جمہور اس کے بھی خلاف ہے۔ یعنی جمہور کہتی ہیں جب مردوں کو زندہ کیا گیا ہے پھر قیامت تک زندہ رہیں گے، صرف نبی پاک زندہ نہیں، سارے سمجھے، سارے کیا ہیں؟ زندہ ہیں۔ جمہور یہی کہتے ہیں، چونکہ جمہور حضرت شیخ الحدیث صاحب کی اپنی زبان، اپنی قلم کا نام ہے، قلم سے جدھر وہ جائے وہ قلم ادھر جمہور ہے۔ یہ جمہور کی ایک رٹ لگایا کرتے ہیں ہمیشہ اپنے لیے۔ اچھا جی، اب وہ کہتے ہیں یعنی عام مردوں کو نکیرین کے سوال کے وقت زندہ کیا جاتا ہے، پھر مار دیا جاتا ہے، یہ باس۔ لیکن جمہور کہتے ہیں زندہ کیا گیا پھر ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ کہتے ہیں ہمارا جمہور کا عقیدہ یہ ہے کہ سارے مردے زندہ کر دیے گئے، پھر قیامت تک زندہ رہیں گے۔ اور کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ رسول پاک تو مستمر طور پر زندہ تھے، اس سے ہٹ کر تمام مردے، اور سمجھے عام مردے، ان کو بھی زندہ کیا گیا، پھر بعض کہتے ہیں دوبارہ مار دیا گیا، لیکن جمہور کہتے ہیں نہیں دوبارہ مارنا نہیں ہے، اسی طرح زندہ رکھنا ہے، سارے زندہ رہتے ہیں۔ یہ صفحہ 230 ہے، اور آگے ہے صفحہ 231، یہاں خلاصہ نکالتے ہیں یہ عبارت، قبر اور برزخ میں، صفحہ 231، قبر اور برزخ میں مومنین اور کفار سب کی طرف ارواح لوٹائے جاتے ہیں، سب کے روح واپس آ جاتی ہیں، سب کی طرف ارواح لوٹائے جاتے ہیں۔ تو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا مقام تو بہت اونچا ہے، اس لیے قبور میں ان کی حیات رد ارواح کے طور پر ہی ہوگی۔ ان کی حیات کس طرح ہوگی؟ تعلق والی نہیں، رد ارواح کے طور پر ہی، روح واپس آ گئی، اور سمجھے، رد ارواح کے طور پر ہی، روح کے واپس آنے کے ساتھ ہی رد ارواح کے طور پر ہی ہوگی۔ یہ تسکین الصدور صفحہ 231 طبع سوم، یہ دو ماخذ آپ کے سامنے آئے، یہ آگے یہ صفحہ 246 پہ تیسرا ماخذ ہے۔ یہ تحقیق اس مسلک پر مبنی ہے کہ قبر میں نکیرین کے سوال کے وقت مردوں کو زندہ کیا جاتا ہے، پھر ان کو وفات دی جاتی ہے، مگر جمہور اس کے خلاف ہیں۔ لیکن حضرات انبیاء کرام علیہ السلام پر وفات نہیں آتی، بلکہ وہ مستمر طور پر زندہ ہیں، اور اس بات میں وہ حضرات بھی متفق ہیں جو عام مردوں کے لیے قبر میں سوال کے بعد موت تسلیم کرتے ہیں۔ یہ عبارت دیکھو، صفحہ 246، صفحہ 246، یہ حضرت شیخ الحدیث صاحب کی عبارت ہے۔ یہاں پر بھی وہ کیا کہتے ہیں کہ سارے مردوں کو زندہ کیا جاتا ہے سوال کے وقت،
پھر بعض کہتے ہیں عام مردوں کو مارا جاتا ہے پر نبی ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، لیکن جمہور کہتے ہیں نبی بھی ہمیشہ زندہ رہتے ہیں اور باقی مردے بھی ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ روح واپس کر دی جاتی ہے نکیرین کے سوال کے وقت، مردوں کو زندہ کیا جاتا ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ سارے قبر کے اندر کیا رہتے ہیں؟ زندہ رہتے ہیں۔ یہ صفحہ 246 تسکین الصدور، صفحہ 246، یہ حضرت شیخ الحدیث کی کتاب ہے تسکین الصدور، تسکین الصدور صفحہ 246۔ اچھا جی، اب یہ آپ کے سامنے وہ عقیدہ آیا ہے جس عقیدے میں وہ کہتے ہیں کہ روح واپس آ جاتی ہے۔ روح کیا ہوتی ہے؟ واپس آ جاتی ہے۔ اب اس کے برعکس حضرت شیخ الحدیث صاحب کی عبارت، لو جی، یہ آگے آپ کے پاس عنوان ہے، ماخذ نمبر 4، ماخذ نمبر 4۔ سنو اب، لکھتی ہیں صحیح احادیث میں آتا ہے کہ حضرات شہدائے کرام کی ارواح سبز پر رنگ کے پرندوں کے پیٹوں میں جنت میں، کہاں؟ جنت میں جہاں چاہیں سیر و سیاحت کریں، سیر و سیاحت کر کے ان کی دلوں کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ یہ تسکین الصدور صفحہ 129، یہ صفحہ 129۔ اب اس کے اندر کیا کہتے ہیں؟ صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ شہیدوں کی روحیں کہاں ہیں؟ جنت میں۔ ادھر کہتے ہیں قبر میں واپس آ گئی، ہر مردے کی روح قبر میں واپس آ گئی۔ ادھر کیا کہہ رہے ہیں کہ قبر میں واپس نہیں آئی ہے، شہیدوں کی روح کہاں ہے؟ جنت میں۔ شہیدوں کی روح کہاں ہے؟ جنت میں۔ اب یہ دوسرا عقیدہ حضرت کا۔ اب یہ ماخذ نمبر 4 ہے آپ کے پاس، ایک اور عبارت یہ آپ کے پاس لکھی ہوئی نہیں ہے، اس کو نوٹ کر لیں۔ حضرت شیخ الحدیث لکھتی ہیں قرآن کریم صحیح احادیث اور اجماع سے یہ بات ثابت ہے قرآن کریم صحیح احادیث اور اجماع سے یہ بات ثابت ہے کہ آسمانوں میں فرشتے اور ارواح حضرات انبیاء کرام اور ارواح حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جسد عنصری کے ساتھ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جسد عنصری کے ساتھ، بلکہ تمام دیگر مومنوں کی روحیں، بلکہ تمام دیگر مومنوں کی روحیں آسمانوں پر موجود ہیں۔ لو جی، یہ احسن الکلام ہے، حضرت کی کتاب احسن الکلام فاتحہ خلف الامام کے موضوع پر۔
احسن الکلام صفحہ 18 جلد 2. اب اس کے اندر کیا لکھتے ہیں؟ قرآن بھی یہی کہتا ہے، صحیح حدیثیں بھی یہی کہتی ہیں، اور پوری امت کا اجماع. اے سمجھو ذرا سمجھو، پوری امت کا، ہاں پوری امت کا، قرآن بھی، صحیح حدیثیں بھی، پوری امت کا اجماع بھی کہ روحیں کہاں ہیں؟ مومنوں کی روحیں آسمانوں پر، وہ علیین جو ہے کہاں پر ہے؟ روحیں علیین میں. مومنوں کی روحیں آسمانوں پر موجود ہیں، انبیاء کی ارواح بھی وہاں موجود ہیں، قبر میں نہیں ہے. یہ پوری امت کا اجماع، پوری امت کا اجماع. پھر ادھر آئیں گے نہیں جی ادھر قبر میں ہیں ادھر قبر میں ہیں، ادھر کہتے ہیں ادھر آسمانوں پر ہیں. اب کون سی بات مانے جی انسان؟ اچھا جی، جو میں آپ کے سامنے ایک بات کہہ رہا تھا، اعادہ بالجملہ کے بارے میں حضرت شیخ الحدیث مانتے ہیں سنو جی، صفحہ 126 پر حضرت کی عبارت ہے، حضرت کی عبارت روح تمام بدن میں سرایت کیے ہوئے ہوتی ہے، جو اعادہ بالجملہ ہے. کہتے ہیں یہ جو مختلف آیتیں ہیں نا کہ 2 موتیں 2 حیاتیں ہیں، اور اسی طرح جو آیتیں کہتی ہیں کہ روح واپس نہیں آتی، ان کے بارے میں کہہ رہی ہیں. کہتے ہیں ان آیتوں میں 2 دفعہ کی جس حیات کا ذکر ہے وہ حیات مطلقہ، حیات کاملہ اور پوری حیات. اور ایسی حیات یا تو دنیا میں ہوتی ہے اور یا قیامت کے دن ہوگی. ایسی حیات قبر میں نہیں ہے، ایسی کہاں ہوتی ہے؟ دنیا میں اور یا قیامت میں. اور اس حیات کی علامت یہ ہے کہ اس میں روح تمام بدن میں سرایت کیے ہوئی ہوتی ہے، اور روح بدن کی تدبیر اور اس میں تصرف کرتی ہے. اور ایسی مطلق اور کامل حیات میں یہ ہوتی ہے، اس میں بدن میں حص و حرکت ہوتی ہے، بدن جنبش کرتا ہے یعنی اٹھتا بیٹھتا ہے. ایسی حیات، اور سمجھے ایسی حیات یہ ان آیتوں میں آ رہی ہے. اور اس کے بارے میں کہتے ہیں ہم اس کے گویا کے قائل نہیں ہیں، اس حیات کے ہم قائل نہیں ہیں، بلکہ آگے کہتے ہیں ہم تو قائل ہیں فی الجملہ اور نوع من الحیات کے. یہ صفحہ 126، یہ صفحہ 126 تسکین الصدور، تسکین الصدور. اب اس میں مطلق حیات کامل حیات نہیں ہوتی. آگے صفحہ 172 پر لکھتے ہیں، صفحہ 172 پر یہ جو کامل حیات یعنی مانی جائے تو کہتے ہیں اس سے متن نسدتین یہ آیت ہے، اس کی مخالفت لازم آتی ہے. اگر اعادہ بالجملہ ہو، کامل حیات مانی جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ قرآن کی آیت کی مخالفت. صفحہ 172، صفحہ 172 متن نسنتین والی جو آیت ہے اس کی مخالفت لازم آتی ہے. اگر بالکل ہی روح کو جسم کے اندر لوٹنا مانا جائے تو یہ کیا ہے؟ قرآن کے خلاف عقیدہ ہے. اور آگے 170 ذرا دیکھو، 170 میں لکھتے ہیں کہ جمہور کا عقیدہ یہی ہے کہ روح بدن کے اندر ہوتی ہے. لو جی،
گویا کہ جمہور کیا ہے قرآن کے خلاف معاذ اللہ. جمہور یہ ہے آپ کے سامنے صفحہ 170، اس میں لفظ لکھتے ہیں حضرت سب بدن میں روح کا اعادہ ہوتا ہے، سب بدن میں روح کا اعادہ ہوتا ہے. یہ سب بدن میں، اور ادھر کہتے ہیں کہ سب بدن کے اندر اعادہ مانا جائے، یہ کیا ہے قرآن کے خلاف. اور جمہور اب گویا کہ کہتے ہیں سب بدن میں آتا ہے، معاذ اللہ گویا کہ جمہور کیا ہے قرآن کے. بس اللہ ہی حفاظت فرمائے. اچھا جی، تو اب اس مسئلے میں کیا عقیدہ ہے جی تمہارا؟ حضرت شیخ الحدیث صاحب تو مختلف مقامات پر سارا کر کے پھر کہتی ہیں بالجملہ نہیں فی الجملہ کیا نو من الیات، وہ تو ایک برزخی قسم کی آیات ہے، اس میں روح جسم کے اندر واپس نہیں آتا. چلو جی، یہ عقیدے کی تنقیح کے سلسلہ میں آپ کے سامنے یہ مختلف عبارات آ رہی ہیں عقیدے کی تنقیح کے سلسلہ میں. اب کتنی سیدھی سی بات ہے بھائی، تم یہ کہو روح واپس نہیں آتی جسم کے اندر قیامت سے پہلے اور برزخی حیات ہوتی ہے، بس سب اہل سنت اسی کے قائل ہیں. آپ کے پاس آئیں گی باتیں انشاءاللہ. سب اہل سنت یہی کہتے ہیں روح کوئی واپس نہیں آتی جسم کے اندر. یہ جسم کے اندر روح کا واپس ہونے کا عقیدہ رکھنا سراسر قرآن کے خلاف عقیدہ ہے. یہ اہل سنت والجماعت میں سے کسی کا نہیں ہے. جنہوں نے اعادہ کا لفظ لکھا بھی ہے، اعادہ کا لفظ جنہوں نے لکھا بھی ہے، تو وہ کہتے ہیں اعادہ برزخی ہے، اعادہ دنیاوی نہیں ہے. اعادہ برزخی کیا ہے کہ جسم کی کسی جز کے ساتھ اللہ تعلق قائم کر دیتا ہے، یعنی وہ بھی خرق عادت ہوتا ہے. وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ خرق عادت. کسی جز کے ساتھ اللہ چاہے تعلق قائم کر دے، اسے کہتے ہیں اعادہ فی الجملہ، اسے کہتے ہیں اعادہ برزخیہ، اسی کو کہتے ہیں تعلق، جس کی پوری حقیقت جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اچھا جی، اب آپ کے سامنے اصل موضوع کیا ہونا چاہیے، یہ ساری گفتگو اس پہ ہے. آپ کے سامنے بات واضح کی گئی، حیات میں اختلاف نہیں، ہم بھی مانتے ہیں. اختلاف کس چیز میں ہے؟ اعادہ روح میں. بس اعادہ روح والی حیات کے ہم قائل نہیں ہیں، وہ قائل ہے. باقی رہا تعلق، جس کی کیفیت اللہ ہی جانتا ہے، جو اہل سنت والجماعت علماء نے لکھا ہے، اس کے ہم منکر نہیں ہیں. وہ کسی نص کے خلاف نہیں ہے. اگر نص کے خلاف ہوتا تو ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوتے. تو گویا کہ ایک حیات ہے تعلق والی حیات، کہ روح باہر رہتا ہے، جسم کے اندر نہیں ہوتا. جسم میت کا میت رہتا ہے، قیامت تک میت رہے گا. اس کے باوجود اس کے اندر ایک برزخی حیات، اس کے اندر ایک برزخی حیات، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، جسے تم سمجھتے نہیں ہو. یہ قدر ما یتعلم او یتلذذ، یہ حیات اہل سنت والجماعت نے لکھی ہے. اس حیات برزخی حیات بھی، برزخی تعلق بھی، اس کے ہم منکر نہیں ہیں. ہاں دنیاوی تعلق، دنیاوی حیات، اعادہ دنیاوی کہ روح جسم کے اندر واپس آ جائے، یہ اعادہ روح والی زندگی. اصل اختلافی مسئلہ یہ ہے، اور اس کے ہمارا مقابل فریق اس کا قائل ہے، ہم اس کے منکر ہیں. تو ساری بحث کس بات پر ہوئی کہ روح واپس آتی ہے یا نہیں آتی. بس روح واپس آتی ہے یا نہیں. چلو جی، باقی کل انشاءاللہ.